بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کی ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پہلی 3 آیات کریمہ کا ترجمہ بیان کیا تھا، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مشرکین اور کفار کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات وحی الہی کو فالو کریں اور اس کی اتباع کریں۔ آج جو آیات کریمہ ہمارے سامنے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی کچھ عادات اور نظریات کو ذکر کر کے ان کی تردید کی ہے، اور مقدمے کے طور پر جو چیز ذکر کی ہے بطور تمہید، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ یہ مقدمہ اور تمہید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ ہر انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے ایک ہی دل پیدا کیا ہے، اسی لیے جس طرح کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، اسی طرح کسی آدمی کے بیک وقت 2 نظریے نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی دل ہے، یا اس کے اندر ایمان ہوگا یا اس کے اندر کفر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں انسان کے دل کے اندر ایمان بھی ہو اور کفر بھی ہو۔ یہ تمہید کے طور پر بیان کیا۔ ہاں، منافقین کا ذکر کیا تو نفاق کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے انکار کرنا، زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اپنے سینے میں کفر کو چھپانا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، ان کی اس بات کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بھی زبان اور دل کا تعلق ہے، لیکن ایک ہی شخص کے سینے میں 2 دل یہ نہیں اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ ایک ہی دل پیدا کیا ہے، اس دل کے اندر یا ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ بیک وقت دونوں نظریات ایک دل کے اندر نہیں پائے جا سکتے۔ یہ مقدمہ اور تمہید ہے۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بڑے اہم مسئلے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ، اور نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے، أَزْوَاجَكُمْ تمہاری بیویاں، تمہاری وہ بیویاں، اللَّائِي جن سے، تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ تم زہار کر لیتے ہو، أُمَّهَاتِكُمْ تمہاری مائیں۔ کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کے سینے میں دل ایک رکھا ہے، اسی طرح ہر انسان کی ماں بھی ایک ہے، جس کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان کی ماں بھی ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ لوگ جب اپنی ماں کو یہ کہہ دیتے، زہار جو ہے یہ زہر سے مشتق ہے، اور زہر کہتے ہیں پشت کو، تو جب
کوئی شخص کہہ دیتا ہے اپنی بیوی سے، اس کو اپنے کسی حرام رشتے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے انت علیہ کظہر امی، تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت ہے، یعنی جس طرح ماں کے ساتھ پشت پر سوار ہونا یا ازدواجی تعلقات کرنا حرام ہے، اسی طرح وہ اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، حرام کرنے کے ارادے سے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تو وہ کہتا کہ یہ میری ماں بن گئی ہے، لہٰذا اب ہمیشہ کے لیے وہ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس نظریے کی بھی تردید کی کہ یہ بات درست نہیں ہے، ماں وہی ہے جس کے بطن سے انسان پیدا ہوا۔ منہ سے، زبان سے کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ جرم بہت بڑا ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ رب العزت نے حلال بیوی عطا کی ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ آپ دیکھیے 28واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ المجادلہ، سورۃ المجادلہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تو میری ماں کی طرح ہے، ما ہن امہاتہم، اس طرح وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دی ہے بیوی، اس کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ بڑی منکر اور جھوٹی بات ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر جرمانہ رکھا ہے، اور بڑا سخت جرمانہ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی حرام ہے مجھ پر، زہار کر لے، اس سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، لیکن اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے، کیونکہ اس انسان نے جو تعلقات اللہ نے اس کے لیے حلال قرار دیے تھے ان کو حرام قرار دیا، تو بڑا سخت جرمانہ رکھا، اور وہ جرمانہ اور کفارہ وہ بھی اللہ رب العزت نے اسی 28ویں پارے کے شروع میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یعودون لما قالوا، جب کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرتے ہیں، یعنی دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے کفارہ یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قبل ان یتماسا، آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ پہلا آپشن ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، آج کل چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس کو غلام میسر نہ ہو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ من قبل ان یتماسا، کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے، من قبل ان یتماسا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے۔ جو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو، پھر تیسرا آپشن ہے، اور یہ جو ہے ترتیب وار ہے، اور وہ کیا ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ کفارہ ادا کرے گا تو پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جس کو اس نے ماں کی طرح قرار دیا یا محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دی، وہ اس کے لیے حلال ہوگی اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر سکے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جس عورت سے وہ زہار کر لیتے تھے تو وہ کہتے تھے اب یہ ہماری ماں بن گئی، ماں کی طرح ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی 2 مائیں بھی نہیں ہو سکتی، ماں ایک ہی ہے جس نے جنم دیا ہے۔ اگر کسی کو زبان سے کہہ بھی دیا جائے گا
تو یہ بات غلط ہے، بہت جھوٹی بات ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے کہنے کے ساتھ وہ ماں نہیں بن جاتی۔ تیسرا جو نظریہ فرمایا جس کی زمانہ جاہلیت کے اندر جس کو جو نظریہ موجود تھا وہ یہ تھا، وما جعل ادعیاءکم، ادعیاء دعی ان کی جمع فعیل ان کے وزن پر، اس سے مراد منہ بولے بیٹے، جس کو ہم متبنہ کہتے ہیں، کسی کو کوئی منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو نہیں بنایا ابناءکم، تمہارے حقیقی بیٹے، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں صرف، یعنی بیوی کو ماں کہہ دینا یا اس کے ساتھ زہار کر لینا یا کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، یہ تمہاری زبانی باتیں ہیں، تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ، لیکن اتنا کہنے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کسی کو متبنہ بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھی راہ دکھاتا ہے اور سیدھی راہ سمجھاتا ہے۔ یہاں تیسرے نظریے کی تردید کی کہ اگر کوئی کسی کو متبنہ بنا لیتا ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے، گود لے لیتا ہے، لے پالک بنا لیتا ہے، تو وہ اگر کوئی کسی کو پرورش کے طور پر لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے چند شروط ہیں اور قواعد ہیں۔ پہلی شرط اور پہلی نظریہ یہ ہے کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگا۔ کیا فرق ہوگا؟ کہ حقیقی بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، یہ اس شخص کا جس نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے شرعی طور پر اس کا وارث نہیں بنے گا، اس کا وارث نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو گود لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، تو وہ ایک ثلث تک اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وگرنہ شرعی طور پر وہ وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ دوسری بات، حقیقی بیٹے سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ یہ بیٹا بچہ جو لے کر پالا ہے، جس کو متبنہ بنایا ہے، یہ اگر متبنہ بنانے والے کی بیوی کے لیے غیر محرم ہوگا تو اس کو اس سے پردہ کرنا ہوگا، اس کو اس سے پردہ کرنا ہوگا۔ تیسری بات کہ اس کی ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام لکھنا ہوگا بطور والد کے۔ یہ شخص جس نے متبنہ بنایا ہے وہ اپنا نام نہیں دے سکتا اس کو۔ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ انصاف والا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ، یہ آیت جو ہے آیت کریمہ، یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے ان کو انشاءاللہ پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ تو لوگ حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن حارثہ کی بجائے زید ابن محمد کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کننا ندعوہ الا زید ابن محمد، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد ہی کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ نزل القرآن، حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے۔ تو کہتے پھر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ہم نے ان کو زید ابن حارثہ کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا، اپنے
جس شخص نے اس کو متبنہ بنایا ہوتا، اس کو متبنہ باپ جو تھا اس کا وہ وارث بنتا، لیکن اسلام نے یہ سارے قانون ختم کر دیے اور اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کی اولاد لے اور اس کو اپنی ولدیت دے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، جس آدمی نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسبت کی، کسی دوسرے کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، او انتما الی غیر موالیہ، یا اپنے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اس نے اپنی نسبت کی، فعلیہ لعنۃ اللہ المتتابعہ الی یوم القیامہ، کہ اس شخص پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، جس آدمی نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کی، کسی دوسرے کو اپنا باپ بنایا، اپنا باپ شو کیا، لکھا، تسلیم کیا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، جب اور اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، جس کی طرف وہ نسبت کر رہا ہے، جس کے اپنی ولدیت میں جس کا نام لکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، اس پر جنت حرام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور تیسری روایت میں حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من اعظم الفرا، بہت بڑے بہتانوں میں سے ایک بہتان اور جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے، ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، کہ کوئی آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرے، یہ بہت بڑا بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ او یوری عینیہ ما لم تریا، یا پھر اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے دیکھی نہیں۔ ایک روایت میں فی المنام، یعنی ایک آدمی نے ایک خواب دیکھا نہیں، جھوٹا خواب بیان کرے، جھوٹا خواب بیان کرے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ اور کذب ہے، بہتان ہے۔ او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، اور تیسری بات کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ حدیث ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، تو فرمایا یہ سب سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے باپ سے رغبت نہ کرو، کسی اور کی طرف اپنے باپ کو چھوڑ کر رغبت نہ کرو، نسبت نہ کرو۔ فمن رغب عن ابیہ، جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو باپ بنایا، فہو کفر، یہ کفر ہے۔ یعنی یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کو گود لینا چاہتا ہے، متبنہ بنانا چاہتا ہے، تو اس کو ان شرعی اصولوں کا پاس رکھنا ہوگا۔ صرف یہ بہانہ بنا کر کہ جی دوسرے ملک میں لے جانے کے لیے پاسپورٹ میں اس کی ولدیت دینا پڑتی ہے، اسکول کے لیے ولدیت دینا پڑتی ہے، تو یہ بہانہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو سرپرست کے خانے میں وہ نام اگر خانہ موجود ہو تو سرپرست کے خانے میں نام لکھا جا سکتا ہے، لیکن ولدیت میں نہیں، ولدیت کسی کو دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر آپ کو ان کے آباء معلوم نہ ہو سکیں، پتہ نہ چل سکے کہ یہ بیٹا کہیں سے بیٹا مل گیا، کوئی پھینک کر چلا گیا، چھوٹا بچہ ہے، تو پھر اس کے ولدیت کا پتہ نہیں چلا، تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تو پھر ان کو بھی ولدیت نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اخی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، یا آپ کے تعلق دار یا آپ کے وہ ایک قبیلے کے بھائی شمار ہو سکتے ہیں۔
لیکن آپ ان کو جن کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی یا دوست یعنی اس کو مولا کہا جا سکتا ہے، مولا فلان یا اخو فلان، لیکن اس کے باپ کی ولدیت نہیں دی جا سکتی۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس میں تم سے غلطی ہو جائے یا بھول چوک میں کچھ ایسا ہو جائے۔ مثلا کسی کو بیٹا کہہ دیا، زبان سے نکل گیا یہ میرا بیٹا ہے، یا زمانہ جاہلیت میں کسی کو اپنی ولدیت دیتے رہے، تو جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا اسلام کے آنے سے پہلے، یا غلطی سے کسی کو کہہ دیا یا پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دیا، تو اس سے وہ حقیقی بیٹا بن نہیں جاتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن مواخذہ اس پر ہے جو آپ دل کے ارادے سے کہیں گے، یہ ارادہ کر کے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے کو شو کروانے کے لیے کہ میرا بیٹا ہے، یا ایسی جگہ پہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ میرا بیٹا ہے جہاں ضرورت ہو اس بات کی، تو فرمایا اس پر مواخذہ ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو کام غلطی سے ہو جائے یا بھول چوک سے ہو جائے، یا اگر کوئی کر بیٹھے تو اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنے اس رویے کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طرح یہ دو مسئلے بلکہ 3 مسئلے ان 2 آیات کریمہ میں بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے، اور یہ سارے مسائل بڑے اہم ہیں، آپ توجہ کے ساتھ مطابقت کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔